میں قبر کے پاس اسی فکر میں بیٹھ گیا کہ میت کی چارپائی سے بولنے والا کون تھا. فرماتے ہیں اچانک قبر سے ایک شخص نمودار ہوا. وہ شخص کیسا تھا؟ کپڑے صاف، چہرہ حسین اور خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں. قبر سے باہر آتے ہی کہا اے ابراہیم. آپ فرماتے میں نے کہا لبیک. اللہ والوں کو جب کوئی پکارتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک. سنت پر عمل کرتے ہیں. اور ہمیں کوئی آواز دیتا ہے کیا بات ہے جی فرمائیے. تو جب بھی کوئی پکارے جواباً کیا کہنا سنت ہے؟ لبیک. کیا کہنا سنت ہے؟ اسلامی بھائی بھی دوہرا لیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں. کیا کہنا سنت ہے؟ انشاءاللہ عز و جل اب ہمیں جو بھی پکارے گا، بچہ ہو، بڑا ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، جو بھی پکارے گا ہم کیا کہیں گے؟ انشاءاللہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علی رحمۃ اللہ اکرم نے فرمایا لبیک، میں حاضر ہوں. آپ کون ہیں؟ خدا آپ پر رحم فرمائے. وہ حسین و جمیل چہرے والا، وہ عمدہ کپڑوں والا جس سے خوشبوؤں کی لپٹیں آ رہی تھیں، کہنے لگا میت کی چار پائی سے بولنے والا میں ہی تھا. فرماتے کہا کہ آپ اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کون ہیں؟ کہا میں رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہوں. جو مجھے اپناتا ہے میں دنیا میں اس کی محافظ و نگہبان بنتی ہوں، قبر میں نور و مونس و غمخوار ہوتی ہوں، اور قیامت میں جنت کی طرف رہنما اور قائد بنتی ہوں. جو امتی پیارے نبی رسول ہاشمی مکی مدنی نبی امی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں اپنائیں گے، یہ سنتیں انشاءاللہ عز و جل دنیا میں حفاظت کریں گی، قبر میں روشنی اور نورانیت کا سبب بنیں گی، مونس بنیں گی، یعنی انسیت فراہم کریں گی، کمپنی دیں گی، غم گسار ہوں گی، اور بروز قیامت جنت کی طرف رہنمائی کریں گی. ناز اٹھانے والے چاہنے والے اندھیری قبر میں ڈال کر واپس ہو جائیں گے تو سنتوں کی برکت سے انشاءاللہ قبر میں اجالا ہی اجالا ہو جائے گا. جیسا کہ سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت صلو علی الحبیب. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں جلدی جلدی سنتیں اپنا لیجئے. اپنے چہرے کو آقا کی محبت کی نشانی داڑھی سے مدنی چہرہ بنا لیجئے. سر پر سبز گنبد کی یادوں سے مالا مال سبز سبز امامہ سجا لیجئے. سنت کے مطابق لباس اپنا لیجئے. سنت کے مطابق پورے بال رکھوائیے. کاش ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہر عمل اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے.
وہ خوش نصیب مسلمان جو ماہ رمضان میں فوت ہوں گے انہیں بھی عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی. سنیے، چنانچہ فیضان سنت میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نقل کرتے ہیں، حضرات محدثین کرام رحمہم اللہ السلام کا قول ہے، جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے یعنی رمضان میں، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے، گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. اور سبحان اللہ، ماہ رمضان کی آمد ہے، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، آقا کا مہینہ. اس کے بعد انشاءاللہ روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، شب قدر اور اعتکاف کے تحفے لیے ماہ رمضان جلوہ فرما ہو جائے گا. اللہ نصیب فرمائے کہ ہم پورے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ رکھیں، نماز تراویح کی سعادت نصیب ہو جائے، تلاوت قرآن کا شرف مل جائے، کاش شب قدر کی قدر نصیب ہو جائے، کاش اعتکاف کی برکت حاصل کریں. دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں 30 دن کے لیے 10 دن کے لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، اور اس کی بھی کیا بہاریں. فیضان سنت میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے معتکفین کی کئی بہاریں لکھی، پورا باب 41 بہاروں کا، اس کے علاوہ بھی بہاریں. اس میں سے ایک بہار سنیے اور ایمان تازہ کیجئے اور نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے مدنی ماحول میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گے. سنیے، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف گجرات الہند کے کالو چاچا، عمر تقریباً 60 سال، رمضان مبارک 1425 سن ہجری 2004 کے آخری عشرے میں شاہی مسجد شاہ عالم احمد آباد شریف میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی اجتماعی اعتکاف میں معتکف ہو گئے. یوں تو پہلے ہی سے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ تھے، مگر عاشقان رسول کے ساتھ اجتماعی اعتکاف میں شمولیت پہلی ہی بار نصیب ہوئی تھی. اعتکاف میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، ساتھ ہی ساتھ دعوت اسلامی کے 72 مدنی انعامات میں سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب والے دوسرے مدنی انعام کا خوب جذبہ ملا. چنانچہ کالو چاچا نے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی عادت بنا لی. 2 شوال المکرم یعنی عید الفطر کے دوسرے روز 3 دن کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ہمراہ سنتوں بھرا سفر بھی کیا. مدنی قافلے سے واپسی کے 5 یا 6 دن کے بعد یعنی 11 شوال المکرم 1425 سن ہجری 2004 کسی کام سے بازار جانا ہوا. مصروفیت بھی تھی، مگر تاخیر کی صورت میں پہلی صف فوت ہو جانے کا خدشہ تھا، لہذا کالو چاچا سارے کام چھوڑ کر مسجد میں آ گئے. وضو کر کے جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، گر پڑے. کلمہ شریف اور درود پاک پڑھتے پڑھتے ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. الحمدللہ عز و جل اجتماعی اعتکاف کی برکتوں سے مدنی انعامات کے دوسرے مدنی انعام پہلی صف میں نماز پڑھنے کے ملے ہوئے جذبے نے کالو چاچا کو انتقال کے وقت بازار کی غفلت بھری فضاؤں سے اٹھا کر مسجد کی رحمت بھری فضاؤں میں پہنچا دیا. اور کیسی خوش نصیبی کہ آخری وقت کلمہ و درود نصیب ہو گیا. سبحان اللہ. جس کو مرتے وقت کلمہ
نصیب ہو جائے اس کا قبر و حشر میں بیڑا پار ہے. چنانچہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت محبوب رب العزت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ داخل جنت ہوگا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مزید برکت سنیے. چنانچہ انتقال کے چند روز بعد کالو چاچا کے بیٹے نے خواب میں دیکھا مرحوم کالو چاچا